أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حضرات، اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بہت سارے احسانات ہیں، اور ان احسانات الہیہ میں سے سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت سے سرفراز کیا ہے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت، رشد اور رہنمائی کے لیے اپنے سب سے بڑے، سب سے اعلیٰ نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور ہمیں آپ کی امت ہونے کا شرف نصیب کیا. اس امت کے لیے ہدایت کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کرم نوازیاں کی ہیں، بہت سارے اس پر احسانات کیے ہیں. پہلی امتیں مسلمان اور نبیوں کے متبع ہونے کے باوجود ان خاص احسانات سے محروم رہی جن احسانات سے اللہ نے اس امت کو سرفراز کیا ہے. اس اعتبار سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر، ذات مبارکہ اور آپ کی ذات گرامی سے محبت بھی کریں، اطاعت بھی کریں، اور ہر جگہ پر آپ کا دفاع بھی کریں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور اللہ کا احسان یہ ہے کہ حقیقتاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے آپ سے محبت بھی کی ہے اور ہر جگہ پر آپ کا دفاع بھی کیا ہے. لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا معنی اور طریقہ کیا ہے. آپ کی ذات کو ہے جس سے خالق کائنات بھی محبت کرتا ہے. آپ
اللہ کی مخلوقات میں اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سب سے زیادہ اشرف، اعلیٰ اور اللہ رب العزت کے قریب ہے، اور آپ سے محبت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور آپ سے محبت یہ ہے کہ آپ پر درود پڑھا جائے، آپ کے ذات کو اپنی تمام نسبتوں سے زیادہ اہمیت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ مومنوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف کائنات کی ہر چیز سے زیادہ قریب نہیں، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔ اور سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کائنات کی ہر چیز سے زیادہ آپ کو محبوب نہ ہو تو پھر اللہ کے عذاب کا تمہیں انتظار کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے والدین سے، اپنے بیوی بچوں سے اور کائنات کی ہر چیز سے زیادہ معلوم نہیں سمجھتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن سوال یہ ہے محبت کا معنی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، کہ میرے ساتھ محبت وہ کرتا ہے جو میری سنت سے محبت کرتا ہے۔ وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، اور جو میری ذات سے محبت کرتا ہے، میری بات سے محبت کرتا ہے، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ محبت کا ایک روپ یہ ہے کہ آپ کا نام لے کر خوشی کا اظہار کیا جائے، آپ کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کیا جائے، آپ کے نام پر نعرہ بازی کی جائے، اور ایک محبت یہ ہے کہ آپ کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کیا جائے۔ ایک تابعی نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا محبت کی؟ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو نبی کائنات کے ہم پاؤں زمین پر نہ لگتے، ہم ہمیشہ اپنے ہاتھوں پر آپ کو اٹھا کے رکھتے۔ یہ الفاظ، یہ جذبات بڑے خوبصورت ہیں،
کہ ہم آپ کے پاؤں زمین پر نہ لگنے دیتے۔ جب شتابی نے یہ بات کہی صحابی ناراض ہو گئے، فرمایا جانتے ہو ہم نے محمد رسول اللہ سے کیسے محبت کی؟ اس نے کہا کیسے؟ فرمایا ادھر نبی مکرم کی زبان اطہر سے حکم ہوتا تھا اور دوسری طرف ہم پورا کر دیتے۔ کوئی بات ایسی نہیں جو آپ نے فرمائی ہو صحابہ نے نہ مانی۔ جذباتی باتیں، جذباتی وابستگیاں، جذباتی نعرے بڑے آسان ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن اصل محبت جس مقصد کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تھا آج وہ ہمارے معاشرے میں ناپید ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم نے آج ہماری مسلمانی کی حالت یہ ہے کہ ہم نے سنت کا لفظ ہی ترک کرنے کے لیے رکھا ہوا۔ جی کوئی بات نہیں، یہ کام سنت ہی تو ہے، نہ بھی کیا تو خیر ہے۔ جی یہ کام کون سا فرض ہے؟ جی سنت ہی ہے۔ آج ہم نے نبی کی سنتوں کو اپنانے کے لیے نہیں، ترک کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو پھر ہم نے محبت کیا کی؟ صحابہ کی محبت کا عالم تو یہ تھا، مکہ سے سینکڑوں کی تعداد میں مہاجر آتے ہیں، انصار نے نبی مکرم کے کہنے پر اپنی ہر چیز ان کو پیش کری۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کون ہے جو ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہو؟ اس لیے کہ اہل مدینہ سے معاہدہ یہ تھا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے مدینے کا دفاع کرو گے، لیکن جب مدینے سے باہر لڑنے کے لیے جانا پڑا تو یہ بات معاہدے سے باہر تھی۔ آپ نے صحابہ سے کہا کون ہمارے ساتھ جانا چاہتا ہے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی اگر آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے تو پھر سنیے، ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ہم ہر اس چیز سے آپ کا دفاع کریں گے جس چیز سے ہم اپنے بیٹوں کا دفاع کرتے ہیں۔ آپ پہاڑوں پر چڑھاؤ گے، ہم پہاڑوں پر چڑھیں گے، آپ فرمائیں گے تو ہم سمندروں میں اپنے گھوڑے ڈال دیں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ صحابہ اکرام کی محبت تھی۔ آج ہر بندہ سمجھتا ہے ہم دین کے اعتبار سے پیچھے جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ، ہماری مارکیٹ، ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارے کام کے ادارے، ہمارا باہمی تعلق، ہمارا معاشرت یہ نہیں بتاتی کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ تو پھر سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ محبت کے نعرے، یہ وابستگیوں کا اظہار، اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ آج ہماری حالت یہ ہے عزیزو، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اسلام کا جز ہے، اس کے بغیر انسان
ذرا ہم دیکھیں ہم اسلام پر چل کتنا رہے ہیں اور اسلام پر مفادات کتنے لے رہے ہیں. آج ہر شخص دکان پر بیٹھتا ہے، موٹا سا لکھتا ہے حاجی محمد فلاں، اور پھر اپنے حاجی ہونے کو کیش کراتا ہے، اپنی داڑھی کو کیش کراتا ہے، اللہ کے نام پہ چیزیں بیچتا ہے، اپنی دینداری کو کیش کراتا ہے. ذرا سوچئے کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ اور یہ بات آج کی نہیں، اسلام سے پہلے تب سے انسان کا یہی طریقہ ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں نے اپنے مذہب کو کیش کروایا اپنے دنیاوی مفاد کے لیے، اور اسلام اور دین کے نام پر دنیاوی مفادات سمیٹے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، عرب میں جگہ جگہ پر معبد بنے ہوئے تھے، مختلف بتوں کے عبادت خانے بنے ہوئے تھے، اور ان درباروں اور مزاروں پر ہر سال میلے لگا کرتے تھے. ان بتوں کی عبادت اور پوجا کرنے والے ان میلوں پر آتے، بڑی بڑی مارکیٹیں کھل جاتی، وہاں پر تاجر تجارت کرتے اور اس بت کے نام پر تجارت ہوتی. اور عرب میں سب سے بڑا بازار، سب سے بڑا بت طائف والوں کا تھا، تو سب سے بڑا بازار بھی طائف میں لگتا تھا. عرب کا طریقہ کار کیا تھا؟ باری باری ہر مزار پر میلہ لگتا، تجارت تجار وہاں پر دکانیں سجاتے، پوجا پاٹ کے لیے آنے والے لوگ وہاں سے سامان خریدتے. 15 دن 20 دن کا میلہ لگتا، پھر اگلے دربار پر منتقل ہو جاتا. وہی چیز ہمارے ہندوستان میں آئی. اسی طریقے کو ہندوؤں نے اپنے مندروں میں استعمال کیا، اپنے بتوں کے نام پر مختلف سال میں میلے لگا کر تجارت کی. یہی کام سکھوں نے کیا، یہی کام بدھ نے کیا، اور سیم یہی کام مسلمانوں نے اولیاء کے درباروں کے نام پر کیا. سال کا کوئی دن نہیں جس دن آپ کے ملک میں کہیں میلہ نہ لگتا ہو، اور کوئی میلہ نہیں جس میں ساتھ تجارت نہ ہوتی ہو، اور کوئی میلہ نہیں جہاں پر آنے والوں کو تاجر لوٹتے نہ ہو. ابھی پچھلے دن میلہ گزرا ہے، لاہور کی کیا کیفیت تھی. ہم نے ہر جگہ پر اسلام کو بیچا. آپ نے سنا ہوگا رمضان آتا ہے، ہمارے ہاں ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، کھجوریں مہنگی ہو جاتی ہیں، کھانے پینے کے سامان مہنگا ہو جاتا ہے، فروٹ مہنگا ہو جاتا ہے. اور میرے اور آپ کے بھائی کیا کہتے ہیں کہ جناب اگر رمضان میں نہیں کمانا تو پھر کمانا کب ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیا رمضان اس لیے آتا ہے؟ کیا اس لیے آتا ہے کہ روزوں کے نام پر، افطاری کے نام پر اپنے ہی بھائیوں کو لوٹا جائے؟ اور سیم یہی حالت محرم اور ربیع الاول کی ہے. ان تقریبات کو علماء بڑھاوا نہیں دے رہے. اصل میں آج ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ان ساری چیزوں کو بڑھاوا دینے والے تاجر اور مارکیٹ کے لوگ، اور یہ سارا کچھ محرم میں اہل بیت کی
دیکھا نہیں آپ نے ہوٹلوں پر محرم پر کتنے پرسنٹ ڈسکاؤنٹ؟ انہی ہوٹلوں پر، انہی کاروباری اداروں میں جب محرم پر ڈسکاؤنٹ لگتا ہے اہل بیت کے نام پر، جب ربیع الاول آتا ہے انہی ہوٹلوں پر بڑے بڑے بینر لگتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں اتنے پرسنٹ ڈسکاؤنٹ۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیا یہ محبت ہے؟ یہ اللہ کی قسم یہ محبت نہیں، یہ تجارت ہے۔ اور افسوس وہی تاجر جو جھنڈیاں بیچتا ہے، وہی تاجر جو پاپوش بیچتا ہے، وہی تاجر جو محرم میں حضرت حسین سے متعلقہ چیزیں بیچتا ہے، وہی تاجر ربیع الاول میں یہ چیزیں بیچتا ہے۔ تو ذرا سوچئے، اس سے پوچھئے، اس کی زندگی کو دیکھئے کہ اس کی زندگی میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی۔ واللہ ہم تاجر ہیں، تجارت بری چیز نہیں، لیکن کوئی تجارت میں اپنے باپ کو بیچنے لگے تو یہ بہت بری بات ہے۔ کوئی تجارت اپنی محبت کے نام پر کرے تو یہ بہت بری بات ہے۔ کوئی دنیا کے نام پر تجارت کرے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس ہستی آپ کے ساتھ محبت اور وابستگی، آپ سے محبت کو کیش کروا کے بیچتا ہے، اللہ کی قسم یہ رسول اللہ سے محبت نہیں ہے، یہ آپ کی توہین ہے۔ اور پھر اپنی اس تجارت کو تحفظ کیسے دیتا ہے؟ تحفظ دیتا ہے فرقہ واریت کے نام پر، تحفظ دیتا ہے مسلک پرستی کے نام پر، اور ہمارے بیچارے مولوی جن کو کوئی خبر نہیں، تھوڑا سا پڑا اور کوئی کسی کام کے نہ رہے تو منبر سنبھال لیا، ان کی حالت یہ ہے کہ آج کا عالم دنیا کی رہنمائی نہیں کر رہا، آج کا عالم دنیا کے پیچھے چل رہا ہے۔ آج مولوی کا کام صرف یہ رہ گیا کہ دنیا جو لوگ کام کرتے ہو، عالم صرف بیٹھ کے اس کی دلیلیں ڈھونڈتا ہے۔ کام لوگ کرتے ہیں، ایجاد لوگ کرتے ہیں۔ میں نے سعودی عرب میں دیکھا خواتین نے سر پہ سفید رنگ کا دوپٹہ لیا ہوتا ہے، حرم میں جاتی ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، سفید رنگ کا دوپٹہ اڑا ہوا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے یہ عورتوں کا احرام ہے۔ یہ عورتوں کا احرام کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ کسی عالم نے نہیں کہا، یہ صرف تجارت کرنے والوں نے کہا کہ مرد تو ہم سے احرام خریدتے ہیں اور عورتیں جو آتی ہیں وہ ہم سے کچھ بھی نہیں خریدتی، کچھ نہ کچھ تو ان کو بیچو۔ آج کہتے ہیں نا کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے جو اندھے کو اینک بیچ لے، گنجے کو کنگھی بیچے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو عزیزو تھوڑا سا جاگئے، بیدار ہو، ان مسائل کو فرقہ بندی اور فرقہ پرستی سے اوپر اٹھ کر سوچیں، جماعتی نسبتوں سے ہٹ کر سوچیں کہ آپ کے معاشرے میں بزرگوں کو ماننے کے نام پر کیا ہو رہا ہے۔ آپ کے معاشرے میں کسی دربار پر چلے جائیے، نام
جتنا زنا اور بدکاریاں درباروں پر ہوتی ہیں کہیں نہیں ہوتی، جتنا جوا وہاں پر کھیلا جاتا ہے کہیں نہیں کھیلا جاتا۔ کبھی یہ بھی سوچا جب درباروں کی بات آتی فوراً ہمارا ذہن گھما دیا جاتا ہے کہ فلاں فرقہ ولیوں کو نہیں مانتا، یعنی جو ولیوں کو مانتا ہے کبھی دیکھا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، یا ان ولیوں کو ماننے کا امتحان نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اور کوئی ربیع الاول کی بات کرے، اتنا کہے کہ یہ محبت نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، فوراً اس کو ہٹ کیا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کوئی نہیں مانتا۔ کوئی اتنا کہے کہ جناب اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، فوراً اس پر پتھر پھینکا جاتا ہے کہ یہ تو درود کے ہی منکر ہے۔ کوئی تھوڑا سا سوچئے، آپ اپنی اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی تجارت کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، عزیزوں کبھی اپنے دین کے بارے میں بھی سوچا کریں۔ ہماری حالت آج یہ ہے کہ ہم بالکل دین کے معاملے میں اندھے بنے ہوئے، جو چاہتا ہے ہمیں انگلی پکڑاتا ہے اور اپنے ساتھ لے چلتا ہے، جو جدھر لے جاتا ہے، اور جذباتیت کی کا عالم کہ ہم اپنے موقف جو ہم نے اپنے علاقے میں دیکھا، باپ داداؤں میں دیکھا، اس کے خلاف ہم کسی کی بات سننا گوارا نہیں کرتے۔ آج حساب لگاؤ، آپ کا ملک ترقی یافتہ ملکوں میں شامل نہیں ہے، آپ کا ملک امیر ملکوں میں شامل نہیں ہے، سب سے زیادہ غریب یہاں پر رہتے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنے ہمسائے کو نہیں جا کر پوچھا تمہارے گھر کھانا پکا ہے یا نہیں پکا۔ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، لیکن وہی میرے بھائی محرم آئے گا، ربیع الاول آئے گا، ایک ایک گلی کو سجانے پر لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، ایک ایک گلی۔ پچھلے سال کی بات ہے، کوئی بتا رہا تھا کہ ہم نے اپنی گلی سجانے پر 34 لاکھ روپے خرچ کیا۔ کس کے نام پر؟ کس کام پر؟ کیا یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے؟ کیا آپ نے کر کے دکھایا ہے؟ وہ صحابہ جنہوں نے نبی کے نام پر اپنی ہر چیز قربان کر دی تھی، کیا انہوں نے اپنی امت کو یہ چیزیں منتقل کی ہیں؟ آج کہاں جا رہے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ عزیزو کچھ غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مومن وہ ہیں جب اللہ کی آیات سنتے ہیں تو اللہ کی آیتوں پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ یہ نہیں کہ آیتوں کے نام پر جو چاہے جدھر چاہے آپ کو لے جائے، جس آیت کا جو معنی کرتے آپ اس کو تسلیم کر لیں۔ فرمایا مومن والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اللہ کے بندے وہ ہیں جب ان کو اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ اللہ کے نام پر، قرآن کے نام پر،
رسول کے نام پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، وہ اپنی عقل سے بھی کام لیتے ہیں، وہ غور و فکر بھی کرتے ہیں، وہ سوچتے بھی ہیں۔ اسلام اور دین اندھے پن کا نام نہیں ہے، یہ تو انسان کو عقل دیتا ہے، دانش دیتا ہے، یہ تو فکر اور سوچ بوجھ دیتا ہے۔ اور ہماری حالت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ روم میں فرمایا کہ آج لوگوں کی حالت یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں بڑے عقل مند، بڑے دانا، لیکن جب آخرت کی بات آتی ہے، دین کی بات آتی ہے، تو وہ ہر چیز سے کوڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے معاملات کو بڑا جانتے ہیں، بڑے دانا، بڑے عقل مند، فہم عن الآخرۃ ہم غافلون، لیکن جب آخرت اور دین کی بات آتی ہے تو بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ دین اس چیز کا نام ہے، دین دانائی کا نام ہے، اسلام عقل مندی اور دانش مندی کا نام ہے۔ تو اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سوچیے، اس کے دینی پہلو بھی دیکھیے، اور جو لوگوں کے مفادات ہیں ان پر بھی غور کیجیے۔ چھوٹی سی بات پر غور کریں، آج سے 50 سال پہلے یہ دن یوم وفات کے نام پر منایا جاتا ہے، پھر اس کو یوم پیدائش اکثر بنایا جاتا ہے۔ یوم پیدائش، یوم وفات کو یوم پیدائش کیوں منایا گیا؟ اس لیے کہ یوم وفات پر تجارت نہیں ہوتی، یوم وفات پر کاروبار نہیں ہوتا۔ ان لوگوں نے سوچا اگر یوم وفات منائیں گے تو کاروبار نہیں چلیں گے، کھانے پینے کا کام نہیں چلے گا، اور چونکہ یہ دن منایا جا رہا تھا، اب اس کو ختم کر کے دوسرا دن منانا یہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے اسی کو پلٹا، اور اسی طرح پلٹا جس طرح عیسائیوں نے اپنے نظریات کو پلٹا تھا۔ عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھانسی پر چڑھایا۔ اب ذرا سوچو، کوئی شخص کسی کے باپ کو، کسی کے رہنما کو گولی مار دے، قتل کر دے، وہ پستول، وہ گن کیا مقدس ہوتی ہے اس کے لیے؟ انڈیا میں پاکستان کے جرنائل جس سے بنگلہ دیش لیا تھا، وہ پستول آج بھی انڈیا میں پڑا ہوا ہے، کیا آپ اس کو مقدس سمجھتے ہیں؟ عیسائیوں کے اندر ایک گرمی تھی، تپش تھی، حضرت عیسیٰ کی محبت میں یہودی کھوڑے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ جب یہودی اور آگے عیسائی آگے بڑھیں گے اور مضبوط ہوں گے تو یہ ہمیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک چھوٹا سا نظریہ عیسائیوں میں چھوڑ دیا۔ نظریہ کیا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو پھانسی پا گئے ہیں، یہ اصل میں آپ کے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہے ہیں۔ اب وہی چیز اچھی بن گئی۔ اب ہر عیسائی نے کیا کیا؟ وہ صلیب جس پر ان کے نظریے کے مطابق حضرت عیسیٰ کو پھانسی پر چڑھایا گیا، وہ صلیب ہر عیسائی نے مقدس صلیب کے نام پر اس کو اپنے گلے میں لٹکانا شروع کر دیا۔ یہی آپ سے ہوا
یوم وفات کو یوم پیدائش میں تبدیل کیا گیا اور پھر یوم پیدائش پر اس کو تجارت کے ساتھ جوڑا گیا۔ آخری بات ذرا سوچئے، یہ یوم